ترجمہ: بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ اس آیت میں ایذا دینے والوں سے مراد کفار ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی باتیں کہتے ہیں جن سے وہ پاک ہیں، اور وہ کفار مراد ہیں جو رسول کریم رؤوف الرحیم کی تکذیب کرتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اسے ایذا دے سکے یا اسے کسی سے ایذا پہنچے، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ کو ایذا دینے سے مراد اس کے حکم کی مخالفت کرنا ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے، یا یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف تعظیم کے طور پر ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ایذا دینے سے مراد خاص رسول کریم رؤوف الرحیم کو ایذا دینا ہے۔ جیسے جس نے رسول کریم رؤوف الرحیم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اسی طرح جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی۔ حضور پر شرف مور کے کسی کام شریف کو ہلکی نگاہ سے دیکھنا یا کسی قسم کا اعتراض کرنا یا آپ کے ذکر خیر کو روکنا اور آپ کو عیب لگانا بھی نبی کریم رؤوف الرحیم کو ایذا دینا ہے، اور اس قسم کے لوگ بھی دنیا و آخرت میں لعنت کے مستحق ہیں۔ ترجمہ: جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسماں کو چھت بنایا۔ اس آیت اور اس کے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، مخلوق کو عدم سے وجود فرما لینا۔ نمبر 2، آسماں و زمین کو پیدا کرنا۔ نمبر 3، آسماں و زمین سے مخلوق کے رزق کا مہیا کرنا۔ نمبر 4، آسماں سے بارش اتارنا اور زمین سے نباتات اگانا۔ جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا کس قدر ناشکری ہے۔ یوں ہی ایسے کریم خدا کی یاد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ ترجمہ: جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسماں کو چھت بنایا۔ اس آیت اور اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1، مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا۔ نمبر 2، آسماں و زمین کو پیدا کرنا۔ نمبر 3، آسماں و زمین سے مخلوق کے رزق کا مہیا کرنا۔ نمبر 4، آسماں سے بارش اتارنا اور زمین سے نباتات اگانا۔ جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا کس قدر ناشکری ہے۔ یوں ہی ایسے کریم خدا کی یاد سے غفلت بھی کتنی بڑی ناشکری ہے۔